والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، امت مسلمہ کی پردہ نشین میری ماں اور بہن، خطبہ جمعہ کے دوران آپ کے سامنے قرآن کریم سے دو مختلف مقامات سے دو آیتیں پڑھی گئی، اور اسی طرح سنن ترمذی کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا گیا۔ اس اعتبار سے اگر ہم میں سے ہر شخص، ہر مرد اور ہر عورت اپنی زندگی پر غور کرے گا، اپنی زندگی پر ذرا سوچے گا، تنہائی میں بیٹھے گا، تو اسے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم میں سے ہر شخص، اس دنیا میں زندگی بسر کرنے والا ہر فرد یا بیشتر انسان ایک بادشاہ کی زندگی سے کم کی زندگی نہیں گزارا۔ ایک بادشاہ اور ایک کنگ اس کی حیثیت سے کم کی زندگی نہیں گزارا، اور یہ بات بلا دلیل نہیں کہی جا رہی، یہ بات بلا دلیل نہیں کہی جا رہی۔ اس بات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آئیے وہ بات سن لیتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت عبید اللہ ابن محصن الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ، جس کسی انسان کی صبح ہوئی، صبح کا سورج اس نے دیکھا، کس حالت میں؟ آمنا فی سربہ، کہ وہ اپنے گھر میں، اپنی جماعت میں، اپنی قوم میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں امن و امان کے ساتھ تھا، نہ گھر کے جانے کا خطرہ، نہ جان کے جانے کا خطرہ، نہ عزت و آبرو کا خطرہ، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، بالکل امن کے ساتھ اس کی صبح ہو گئی۔ ایک نعمت۔ دوسری نعمت فرمایا معافا فی جسدہ، اور اس حالت میں اس کی صبح ہوئی، اس حالت میں وہ سورج دیکھتا ہے کہ معافا فی جسدہ، اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی بیماری، کوئی مرض نہیں تھا، ایک دم صحت و تندرستی کے ساتھ۔ دو نعمت ہو۔ تیسری نعمت عندہ قوت یومہ، ساتھ ہی ساتھ اس عالم میں اس کی صبح ہو رہی ہے کہ اس کے پاس دن بھر کا رزق موجود ہے، دن بھر کا کھانا موجود ہے، دن بھر کی خوراک موجود ہے، کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، کہیں مانگنے کی ضرورت نہیں، کہیں گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا موجود ہے۔ عندہ قوت یومہ، یہ تین نعمتوں کے ساتھ ایک فرد بھی ایک دن گزار لیتا ہے، سورج کا دیکھ لیتا ہے، صبح کر لیتا ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی۔ اللہ اکبر، گویا اس کے لیے پوری کائنات، پوری دنیا جمع کر دی گئی ہے، یعنی وہ ایک دنیا کا اکیلا تنہا مالک ہو گیا۔ غور کر لیجیے ان تین نعمتوں پر ہمارا۔ آپ کے پاس بڑا بزنس ہے، دولت کی فراوانی ہے، آپ کے پاس صحت و تندرستی بھی ہے، ہیلدی بھی آپ ہیں، لیکن آپ کے پاس امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کب کون آ جائے مار کے چلا جائے، کب کون آ جائے ساری جائیداد لے کے چلے جائے، کب کون آ جائے عزت کے ساتھ کھیل کے چلا جائے، کیا آپ جی پائیں گے؟ دنیا اچھی لگے گی آپ کو؟ مال اچھا لگے گا؟ صحت اچھی لگے گی؟ نہیں لگے گی اچھی۔ جا کے پوچھئے دنیا کے ان گوشوں میں، ان خطے میں، ان مالک میں جہاں آئے دن انسان خوف کے عالم میں جی رہا ہے، امن نہیں ہے، کرفیو جیسا ماحول ہے، فساد برپا ہے۔ امن اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اگر نہیں ہوتی تو جائیداد بھی کوئی کام کی نہیں، دولت بھی کوئی کام کی نہیں، صحت بھی کوئی کام، دن رات کب کون آئے گا، کبھی بم برسے گا ختم ہو جائے گا، کب کون فسادیوں کا ایک گروہ آئے گا اور مار کر چلا جائے گا، عہدوں کی عزت لوٹ کر چلا جائے گا، کوئی کام کی نہیں کام۔ اسی طرح دوسری نعمت کیا ہے؟ صحت و تندرستی۔ ایک دن بیمار ہو جاتا ہے انسان، صرف سر دکھنے لگ جاتا ہے، بخار آ جاتا ہے، پھر دیکھیے دنیا کی ساری نعمتیں بیکار،
بیمار کے پاس انسان کیا یہ کھا لو، یہ کھا لو، یہ لے لو، ادھر سو جاؤ، ادھر اٹھ جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر گھوم لو، ادھر پارک میں، ادھر پارک میں، نہیں کچھ نہیں اچھا لگتا. کیا فائدہ ہے نعمت کی جب صحت ہی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا اس کے پاس موجود ہے، صحت ہے تو پوری دنیا گھوم رہا ہے، صحت نہیں تو کہاں جائے گا؟ رنگ برنگی دنیا بھی بیکار نظر آتی ہے. اور تیسری نعمت دن بھر کا رزق موجود ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. یہ تین نعمت اگر ان تین نعمتوں کے ساتھ ایک انسان ایک دن گزار لیا گویا وہ پوری دنیا کا مالک بن گیا ہے. اور بعض اہل علم نے یہ کہا کہ کسی قوم کو اگر دنیا کے نقشے پر آنا ہے، ترقی کرنا ہے، تو یہ تین ڈپارٹمنٹ اپنی سدھار لے. اپنی قوم، کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی فرد ان تین ڈپارٹمنٹ کو سنبھال لے گیا، کیا ہو جائے گا؟ دنیا کے نقشے پر نظر آئے گا، وہ ترقی کہلائے گا، ترقی یافتہ کہلائے گا. پیس ڈپارٹمنٹ جو امن، اپنی سیکیورٹی اپنی قوم، اپنے ملک میں ترقی کرے گا. امن ہے ہی نہیں، کہاں سے ترقی ہونے والی. دوسرا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، اپنے قوم کے فرد کو ہیلدی بنائے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سنبھال لے. اسی حدیث سے اہل علم نے کہا. اور تیسرا انکم سورس جو ہوتا ہے، انکم ڈپارٹمنٹ کہاں سے آ رہا ہے، اس کو اگر سنبھال لے تو وہ قوم ترقی کرتی. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ پوری دنیا جمع کر دی گئی. گویا دنیا کے نقشے پر قوم اگر اپنے آپ کو لانا چاہتی ہے، ترقی کرنا چاہتی ہے، تو ان تین ڈپارٹمنٹ کو سنبھال لیں. اور ہم اور آپ اپنی انفرادی زندگی پر دیکھیں، اکیلے تنہا زندگی میں دیکھیں، تو ان تین نعمتوں کے ساتھ ہم زندگی گزارتے کہ نہیں؟ ایک دن نہیں، کئی دن ہم ایسے ہی گزارتے. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے. اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے. اور کیسے شکر ادا کرنا ہے؟ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اگر تم ایک دن بیٹھو کاپی قلم لے کر اور اللہ کی نعمت کا احصاء کرنا چاہو، شمار، کاؤنٹ کرنا چاہو کہ مجھ پر اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمت ہے یا کتنی نعمت ہے، لا تحصوها. قرآن کے الفاظ ہے لا تحصوها. لکھنے بیٹھ جاؤ گے گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. تمہارے رجسٹر، تمہارے کاؤنٹ کی جتنے بھی آلے، جتنے بھی ڈیوائسز ہو سکتے ہیں، سب فیل ہو جائیں گے، لیکن تم اللہ کی نعمت کو گن اور شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کر سکتے شمار؟ یہ تین نعمت تو کہا کہ پوری دنیا آ گئی، اس کے بعد کتنی نعمتیں وہ تو انسان خود جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہاری ذات سے، تمہاری شخصیت سے، تمہاری دنیا سے، تمہارے کاروبار سے، تمہاری صحت و تندرستی، جو کچھ بھی نعمتیں لگی ہوئی ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، جو بھی نعمت لگی ہے، فَمِنَ اللَّهِ، وہ سب اللہ کی جانب سے ہے. یہیں سے توحید کا نقطہ نکلتا ہے. جو بھی ملا ہے ہم کو کسی مخلوق نے نہیں دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. فَمِنَ اللَّهِ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے. تو شکر کس کا؟ صبر کس کے لیے؟ اطاعت کس کے لیے؟ اور اسی طرح امید کس سے؟ رجا کس سے؟ خوف کس سے؟ سب اللہ سے. اب آئیے ایک واقعے سے، چھوٹا سا مختصر سا واقعہ، اور ہم اپنی زندگی کو ان نعمتوں کے ساتھ کیسے اللہ کا شکر ادا کریں. بس ایک کام کر لیں. صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا. اللہ اکبر. سنے تو میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور زندگی میں کچھ کرنے کی حوصلہ اور کچھ کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے، اور باقی ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، وہ ہمیں پتہ چلے. صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک دم دوپہر کا وقت تھا، زوال کا وقت، ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قوم آتی، چند لوگ آتے. صحابی نے ذکر نہیں کیا کہ وہ قوم مسلمان تھی کہ مسلمان نہیں تھی. آتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی موجود. وہ قوم آتی ہے، وہ لوگ آتے ہیں. کیسے ہیں وہ لوگ؟ حفاۃ عراۃ، پیروں میں چپل نہیں، پیروں میں چپل نہیں، جسم پر سوائے شرم گاہ ڈھانپنے کے کپڑا اور کچھ نہیں، اور انتہائی خستہ حالت، فاقہ سے، غریبی سے، غربت سے انتہائی بدحال. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب ان پر پڑتی، صحابی رسول کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایسے بدحال انسانوں پر پڑتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کبھی وہ آپ اپنے گھر میں حجرے میں جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، بے چینی کا عالم ہے. یہ دیکھتے دیکھتے کیا کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بے چینی کی عالم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں بلال کو بلاؤ. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں اذان دی جائے. اذان دی گئی، اقامت کی گئی. زہر کا وقت تو ہو چکا تھا، زہر کی نماز ادا کی گئی. نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح کی مجلس لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الناس. قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، انسانوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے، ڈرو اپنے اس پالنے والے سے، ڈرو اپنے اس ہستی سے، اس رب سے جس نے تمہاری تمام ضروریاتیں پوری کی ہیں. خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک نفس سے، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اپنے اس رب سے. اور آیت تلاوت کرتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا. 2-3 آیتیں اس طرح کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد صحابہ کرام اٹھتے ہیں. صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی دیکھیے، آج وہ جذبہ کہیں کھو کر رہ گیا، کہیں گم ہو کر رہ گیا، کیونکہ ہم دنیا کی چکر میں پڑ گئے. ہم نے قرآن و حدیث کو اپنا حرز جاں نہیں بنایا، قرآن و حدیث سے سننے کا لگاؤ ہم میں نہیں رہا، وہ شوق نہیں رہا، وہ ذوق نہیں رہا. یہ آیت کریمہ سننا تھا. سارے صحابہ کرام ایک ایک کر کے اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اور جس کے گھر میں جو کچھ میسر ہے وہ لا کر رکھنے لگتے ہیں، وہ لا کر رکھنے لگتے ہیں. کوئی کچھ دینار لے کر آتا ہے، کوئی کچھ درہم لے کر آتا ہے، کوئی جو لے کر آتا ہے، کوئی گیہوں لے کر آتا ہے، لا کر تھوڑا تھوڑا رکھ دیا. اور ابھی اتنا جمع نہیں ہوا تھا کہ ان بدحالوں کی کفالت کی جا سکے، ان کی مدد کی جا سکے، ان کا دیکھ ریکھ کی جا سکے. ابھی اتنا جمع نہیں ہوا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ابھی بھی وہی غم کے آثار ہیں، ابھی بھی وہ آنکھوں میں وہی آنسو ہے. ایک انصاری صحابی دیکھتے ہیں میرا محبوب، میرا پیغمبر، میرا رسول، میرے نبی کہ ابھی بھی چہرے پر آنسو ہے، ابھی پر آنکھوں میں آنسو ہے. ایسا ہو نہیں سکتا میرا وجود اس دنیا پر موجود ہو، میں روئے زمین پر چل بھی رہا ہوں اور میرا نبی ابھی بھی رو رہا ہو، میرا نبی ابھی بھی اس کے چہرے پر آنسو ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. کسی سے کچھ کہا نہیں. اب دیکھیے میں شکر کیسے ادا کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے. کسی سے کچھ کہا نہیں. کردار کی طاقت کیا ہوتی ہے، عمل کی طاقت کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ صحابی نے کسی صحابی سے کچھ کہا نہیں کہ تم کیا کرتے ہو، ابھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، ابھی اتنا تعاون نہیں ہوا، تمہیں کیا ہو گیا، تم دولت کرو گے کیا. یہ کچھ بھی نہیں کہا. اٹھا، اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے گھر گئے. اور ایک بات یہاں پر عرض کر دوں، ہم بھی آج پیسے جمع کرتے ہیں، بینک بیلنس کرتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، بینک میں ہماری پونجی جمع ہے، بہت اچھی طرح جمع ہے. آج کا اکاؤنٹ ہے، اس دور کا بھی اکاؤنٹ تھا، اس دور کا بھی بینک تھا. کہاں بینک تھا؟ اپنے گھروں میں. زندگی بھر کی کمائی ہوئی پونجی، سرمایہ اپنے گھر میں ایک پوٹلی میں رکھ دیا کرتے تھے، دینار و درہم جمع کر دیا کرتے تھے. وہ صحابی بھی اپنے بینک گئے، وہ صحابی بھی اپنی جمع کی ہوئی پونجی کے پاس گئے. صحابی رسول کہتے ہیں انصاری صحابی کا جذبہ دیکھنے کے لائق تھا. جاتے ہیں اپنے گھر میں، تم زندگی بھر کی جو پونجی سرمایہ جو کچھ جمع کیا تھا پوٹلی میں اٹھا کر لے آیا. اور کہتے ہیں اتنا وزنی تھا کہ ان کی ہتھیلیاں اٹھا نہیں پا رہی تھی، ان کی ہتھیلیاں اٹھا نہیں پا رہی تھی. قادت تعجز عنها، ان کی کف، ان کا جو کف جو ہتھیلی تھی اٹھا نہیں سکتی تھی، لیکن جیسے تیسے گھسیٹتے ہوئے لائے اور لا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا. بولا کسی سے نہیں. آج ہم بولتے ہیں یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. صحابہ کرام کے درمیان یہ ساری چیزیں نہیں تھی. کرنا ہے تو اٹھنا ہے، قدم آگے بڑھانا ہے، اسٹیپ لینا ہے. لا کر رکھ دیا. اور کیا ہوا؟ کردار کی طاقت دیکھیے، صبر و شکر کا جذبہ دیکھیے. صحابہ کرام نے دیکھا ایک انصاری صحابی، ہم تو مہاجر، ایک انصاری صحابی ایسا کر دیا. سارے صحابہ اٹھے، سارے صحابہ اپنے گھروں کی طرف دوڑے، سارے صحابہ اپنے جمع ہوئی پونجیوں کی طرف دوڑے. اور کیا دیکھتے ہیں؟ صحابی کا بیان ہے حتی تتابع الناس، لوگوں کا تانتا لگ گیا، مسلسل قطاریں لگ گئی، اور جس کے بعد جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کے لے آیا
حتی رأیت قومین من طعام و ثیاب، اور میں نے دیکھا کہ نبی کائنات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے غلوں کا ایک ڈھیر لگ گیا، حتی رأیت قومین، ایک انبار لگ گیا ہے، کھانوں کا انبار لگا ہوا ہے، کپڑوں کا انبار لگا ہوا ہے، گیہوں کا انبار لگا ہوا ہے، جو کا انبار لگا ہوا ہے، اور کھجوروں کا انبار لگا ہوا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس انبار کے پیچھے جھک گئے ہیں، اور میں نے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کأنہ مذہبۃ کأنہ یتہلل، کہ آپ کا چہرہ ایسے تمتما رہا تھا جیسے کوئی سونے کا ڈلا ہو، گولڈ کا ٹکڑا ہو اور تمتما رہا تھا۔ صحابی کہتے ہیں جب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ دیکھا تب مجھے آ کر سکون ملا، جب مجھے جا کر شانتی ملی، اور پھر میں دیکھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل پر فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو انسان ایسا عمل، اچھا عمل جاری کر دیا، کیا ہوگا؟ قیامت تک جب تک اس کو دیکھ کر لوگ کرتے رہیں گے سارا اجر اس کو ملتا رہے گا، انہیں جنہوں نے کیا ہے ان کو تو اجر ملتا رہے گا، جن کو ملنا تھا ان کا حصہ ملتا رہے گا، لیکن ان کے کہنے پر کرنے پر جو جن لوگوں نے کیا ہے ان تمام لوگوں کو اجر ملے گا۔ میرے بھائیوں، اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد، اتنی نعمتوں کے فائدہ اٹھانے کے بعد ہم نے کون سا کردار ادا کیا؟ ہم نے کون سا کردار ادا کیا؟ ہم نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ قربان کیا ہے رب کی رضا کے لیے، رب کے دین کے لیے، رب کے دین کو پھیلانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ، ہر دن ایک دنیا کے ہم مالک بنتے چلے جا رہے ہیں، ہر دن ایک دنیا کے ہم مالک بنتے چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے جو کردار پیش کیا، اسی سے اہل علم نے لکھا، اسی سے اہل علم نے لکھا کہ سماج میں، سوسائٹی میں، قوم میں، فرد میں، اپنی ذات میں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خاندان میں اگر تبدیلی لانا چاہتے ہو تو پہلا اسٹیپ آپ کو لینا پڑے گا، پہلا اسٹیپ آپ کو لینا پڑے گا۔ اور یہ بات یہاں پر کہی جا سکتی ہے کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان، مرد، خواتین، عورت، سب اپنی ذات میں ایک داعی ہوتا ہے، اپنی ذات میں ایک بلانے والا ہوتا ہے، اپنی ذات میں ایک چیز کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ آپ کی شخصیت جیسی ہے، آپ کا کردار جیسا ہے، بس آپ اسی کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ جھوٹ بولنے والے ہیں تو آپ کی دعوت جھوٹ کی ہے، آپ سچ بولنے والے ہیں آپ کی دعوت سچ کی ہے، آپ نیکیاں کرنے والے ہیں آپ کی دعوت نیکیوں کی ہے۔ آپ جیسے ہوں گے دنیا سیکھے نہ سیکھے، لیکن آپ کے نیچے جو لوگ رہتے ہیں وہ ضرور سیکھتے ہیں، آپ کی اولادیں ضرور سیکھتی ہے۔ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، دنیا کی مثال ایسے ہے، ایک انسان سگریٹ پیتا ہے اور اپنے بچوں کو سگریٹ پینے سے منع کرتا ہے، کہتا ہے سگریٹ کی یہ نقصانات ہے، سگریٹ پینے سے ایسا ہو جاتا ہے، یہ اچھوں کی عادت نہیں ہے، اور آپ کی اولاد نے ایک بار آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو یاد رکھیے گا آپ ہزار تقریریں اس کے سامنے، ہزاروں نصیحتیں، ہزاروں طبی میڈیکل نقصانات اس کے سامنے رکھ دیجیے، وہ کبھی بھی زندگی میں اس سگریٹ سے باہر نہیں آ سکتا ہے۔ صحابی نے اٹھ کر دکھا دیا، آپ نے بھی دکھا دیا ہے، وہ پتھر کی لکیر بن چکی ہے، گویا آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے چھوٹوں کے لیے آپ کی دعوت ہے۔ اتنی نعمتوں کا حساب دے پائیں گے ہم روز ایک دنیا کے مالک؟ تو لہذا کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین جو بھی باتیں یہاں کہی گئی ہو رب العالمین اس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی کمی رہ گئی رب العالمین میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہوگی، رب العالمین اسے معاف فرما دے، اسے درگزر فرما دے۔ جو باتیں حق ہو گئی ہیں رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں رب العالمین ان کو شفا عطا فرما دے، جو لوگ مرض میں مبتلا ہے رب العالمین کے مرض کو دور فرما دے، ان کو شفائے کلی عاجلہ عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے، ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ رب العالمین اس وبا میں جو لوگ ابھی مبتلا ہے رب العالمین کو صحت عطا فرما دے، جو لوگ اس وبا سے دنیا سے جا چکے رب العالمین ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما لے، اور اسی طرح جو بھی لفظشوں سے ہوئی رب العالمین ان لفظشوں کو تو معاف فرما دے۔ رب العالمین دنیا کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، تو اچھی طرح جانتا ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، رب العالمین
حالات کو تو ٹھیک کر دے رب العالمین. جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں رب العالمین کی پریشانیوں کو دور فرما دے رب العالمین. جہاں جہاں لوگ ظلم و ستم کا شکار ہیں رب العالمین کو ظلم و ستم سے نجات دلا دے رب العالمین. ظالمین جہاں جہاں ظلم و ستم کرے رب العالمین ان کے ظلم کو تباہ و برباد کر دے, ان کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دے رب العالمین. مسلمانوں کے حالات جہاں جہاں بگڑے رب العالمین کو بنا دے رب العالمین. مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے رب العالمین. ہم جب تک جیے ایمان پر جیے, اعمال صالحہ نیکیوں پر جیے, صبر و استقامت و دعوت اللہ پر جیے رب العالمین. جب ہم اس دنیا سے جائیں ہماری آنکھیں بند ہو تو ایمان پر بند ہو, اعمال صالحہ پر نیکیوں پر بند ہو رب العالمین. صبر و استقامت پر ہماری آنکھیں بند ہو, خاتمہ بالخیر ہمارا ہو رب العالمین. دعوت اللہ پر ہماری آنکھیں بند ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی.